سوال یہ ہے، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکلے ہیں اور یہ واقعہ پیش آیا ہے سن 3 ہجری میں. اگر یہ بزدلی تھی تو اس کو بزدلی کہا کب گیا؟ سپہ سالار اس لشکر کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود ہیں. اگر کوئی آدمی غدار ہو کر، بے وفا ہو کر، بزدل ہو کر بھاگ جائے تو سپہ سالار اس کے بعد اس پر اعتماد کرتا ہے؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد حضرت عثمان سے بیزاری کی یا اعتماد کیا؟ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ محبت کا اظہار کیا یا معاذ اللہ خفگی کا اظہار کیا؟ کیا سپہ سالار بیٹی دیتا ہے بھاگنے والے کو، غدار کو؟ اور پھر یہ 3 ہجری کا واقعہ ہے اور 6 ہجری میں صلح حدیبیہ ہے. حدیبیہ کے موقع پر پھر دشمنوں کے پاس اپنا قاصد، اپنا ایلچی معتمد بنا کر کس کو بھیجا؟ وہ غدار سمجھ کے، وفادار سمجھ کے، بہادر سمجھ کے، بزدل سمجھ کے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اعتماد کیا. اگر وہ سمجھتے کہ نہیں یہ بدنیتی سے نکلے ہیں تو پھر اعتماد کرتے ہیں. اور دوسرے تھے شرکاء عہد کے صحابہ کرام، انہوں نے کیا کیا؟ کبھی کہا کہ تو بھاگ گیا تھا؟ نہیں. انہوں نے کیا کیا کہ جب مناسب وقت آیا تو امیر المومنین بنایا، جس کے حکم سے ساری فوجیں چلتی ہیں. تو بزدل سمجھ کے یا بہادر سمجھ کے؟ وفادار سمجھ کے یا غدار سمجھ کے؟ یہ سن 3 سے 35 تک 32 سال کسی نے یہ اعتراض کیوں نہیں اٹھایا؟ نہ کسی بڑے نے نہ چھوٹے نے. کسی نے یہ اعتراض 32 سال کیوں نہیں اٹھایا؟ سب سے پہلے یہ اعتراض اٹھانے والے وہ سبائی ہیں جنہوں نے دارالعمارت کا حضرت عثمان کے گھر کا گھیراؤ کیا. وہ خود عہد میں تھے؟ بولو بھائی، وہ خود عہد میں تھے؟ سب سے پہلے اعتراض کرنے والے وہ ہیں جو خود نہیں تھے. جو تھے وہ تو بزدلی کی بات ہی نہیں کر رہے، وہ تو اعتراض ہی نہیں کر رہے، کیونکہ ان سب کو اعتماد ہے کہ یہ بزدلی سے نکلنے والے نہیں ہیں. سمجھ آئی بات کہ نہیں؟ ان سب کو اعتماد ہے. اور ایسا اتفاق ہونا، کوئی تو اعتراض کرتا، چلو اختلاف ہوتا، کچھ کہتے یوں نکلے، کچھ کہتے یوں نکلے، یہ بھی نہیں ہوا. اس کا مطلب ہے سب کو اعتماد ہے، سب کے دل میں اللہ نے یوں ڈالا ہوا ہے. تو جو حاضر تھے عہد میں ان میں سے کسی نے اس کو بزدلی نہیں سمجھا. بزدلی کس نے سمجھا؟ مخالفین نے، قاتلین نے، سبائیوں نے، اور وہ بھی 32 سال بعد میں. اور اللہ نے ان کا منہ بند کیا. کیسے؟ کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر بزدل تھے تو انہوں نے اس وقت بزدلی دکھائی نہیں. جب گھیراؤ تھا، جب یہ اعتراض بھی ہوا بزدلی کا کہ آپ عہد میں بھاگ گئے تھے، اس وقت پتہ چلتا ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کیا. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ پیشکش کی گئی آپ مدینہ چھوڑ کر شام چلے آئیں، وہاں کوئی فتنہ نہیں ہے، یہاں پر سبائیوں نے گھیرا ڈالا ہوا ہے. حضرت عثمان چلے جاتے، جان بچانے کا یہ آپشن تھا، یہ انہوں نے قبول کیا؟ کہا میں مدینہ تو رسول نہیں چھوڑ سکتا. حالانکہ اگر چھوڑتے تو یہ بزدلی نہیں تھی، کیونکہ آخر حضرت علی نے بھی تو چھوڑا ہے. چھوڑا ہے نہیں چھوڑا؟ حضرت علی نے بھی تو چھوڑا ہے. تو یہ اگر چھوڑتے تو بزدلی نہیں تھی، لیکن یہ آپشن قبول نہیں کیا. پھر دوسری بات کہ جنگ کی اجازت دے دیں، تو حضرت عثمان نے جنگ کی اجازت نہیں دی، بلکہ وہ 200 سے زائد غلام جو دار میں موجود تھے انہیں کہہ دیا کہ جو ہتھیار پھینک دے وہ آزاد ہے، چلے جاؤ، ساروں کو آزاد کر دیا. جنگ کی اجازت نہیں دی. حضرت علی نے اجازت مانگی، باقی صحابہ نے مانگی، لیکن اجازت جنگ کی نہیں دی کہ میں مدینہ الرسول میں اپنی وجہ سے خون ریزی نہیں کروانا چاہتا. تیسرا آپشن کہ منشی کو ہمارے حوالے کر دو، جس کی طرف وہ جعلی خط منسوب تھا اس کو ہمارے حوالے کر دو. حضرت عثمان نے اس کو بھی حوالے نہیں کیا، ورنہ ان کی جان چھوٹ جاتی نا. اس کو بھی حوالے نہیں کیا کہ جب تک
جرم ثابت نہیں ہے، میں ایک مسلمان کو تمہارے حوالے، دشمنوں کے حوالے نہیں کر سکتا. یہ ملا عمر کی نئی بات نہیں ہے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا جب جرم ثابت نہیں ہے میں سب کچھ قربان کر سکتا ہوں لیکن ایک مسلمان کو دشمنوں کے حوالے نہیں کر سکتا. یہ تیسرا آپشن بھی جان بچانے کا قبول نہیں کیا. چوتھا آپشن تھا چلو خلافت چھوڑ دو، چلو خلافت چھوڑ دو جان بچ جائے گی، یہ بھی قبول نہیں کیا. چاروں آپشن جان بچنے والے چھوڑ کر شہادت کو قبول کیا. کیا یہ بزدلی ہے؟ کیا یہ بزدل ہے؟ اگر آج بڑھاپے میں اتنے بہادر ہیں تو 32 سال پہلے کتنے بہادر ہوں گے؟ سمجھ آئی بات کہ نہیں؟ تو اس لیے صحابہ کرام سے بدظن کرنے والے سارے متائن ان کے مردود ہیں اور شیطانی چکر ہیں. صحابہ کرام کی اللہ نے بڑی عزت کی ہے اور ان کی توثیق فرمائی، تطہیر فرمائی، تزکیہ فرمایا، تصدیق فرمائی. بات سمجھ آئی کہ نہیں؟